عمران خان ایک مرتبہ پھر وفاقی دارالحکومت جانے کے لیے تیار، لیگل ٹیم سے مشاورت، قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے کپتان۔ جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ پر بنے مقدمات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ وفاقی دارالحکومت جانے کے لیے پھر تیار، پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہوں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ پر بنے مقدمات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ سی ٹی ڈی، گولڑا اور رمنا میں مقدمات درج ہوئے تھے۔ عمران خان 5 مقدمات میں عبوری ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے۔ 2 سینئر وکلاء نعیم پنجوتھا اور سلمان صفدر بھی ساتھ ہوں گے۔ سیکورٹی خدشات، خان عبوری ضمانتیں حاصل کرنے کی درخواست دائر کریں گے۔ کچہری اور جوڈیشل کمپلیکس میں سیکورٹی صورتحال بھی بیان ہوگی۔ کپتان نے لیگل ٹیم سے قانونی مشاورت کی، مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی۔ ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے۔ دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا، اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے؟ جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا، کیس ختم کر دیتے۔ تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا۔ شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا۔ ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی۔ مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی۔ نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار۔ بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس۔ کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی، ان کرسیوں پہ ان کو یار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں۔ تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے، ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔